اب کیا لا الہ الا اللہ. دوستان ذی وقار یہ رشتہ ہے. وہاں پر کیا ظلم نہیں ہوا. پاکستانی پرچم لہرانے پر سری نگر کی سڑکوں پہ گھسیٹا گیا ہمارے جوانوں کو. پاکستان سے محبت میں ہماری بہنوں کی عزت کو پامال کیا گیا اور ہم بغیرت بن کے چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں. میں آج کہتا ہوں حکام بالا سے, آپ نہیں لڑنا چاہتے نہ لڑو, خدا را اپنا اسلحہ ان نوجوانوں کو پکڑا دو. یہ جانے کو تیار ہے بارڈر پہ. دوستان ذی وقار, یوں غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور نوجوانوں, یہ مغرب سے امپریس ہونا چھوڑ دو. حضرت آپ میں سے سارے لوگ تقریباً آئل کمپنیز میں کام کرتے ہیں دوسرے ملکوں میں. جب کوئی باہر سے آتا ہے تو پورا ٹبر اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا جی اتھے کی ویکھیا, کیا خوبصورتیاں تھی, کیا نظارے تھے. وہ بتاتا ہے جناب کیا زبردست ماحول تھا وہاں کا, کیسے کیسے خوبصورت لوگ تھے. آپ کے پاکستان کے بانی, ان کے استاد حضرت اقبال, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب اقبال برطانیہ سے پڑھ کے آئے ہو, اس دور میں انٹرنیٹ نہیں تھا, ٹیلی ویژن نہیں تھا, شاذ و نادر کوئی جاتا تھا باہر, اقبال وہاں کیا دیکھا, کیا وہاں کے نظارے تمہیں اپنی طرف مائل کر سکے. اقبال ریپلائیڈ, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ. لوگوں نے کہا اقبال تم کیا چیز ایسی دیکھ آئے ہو کہ وہاں کے جلوے, وہاں کی اٹریکشنز, وہاں کی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکی. اقبال جواب دیتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. مغرب کو آئیڈیلائز کرنا چھوڑو. یہ ہیری پوٹر جسٹن بیبر کے جا کے قدموں میں چرنوں میں بیٹھنا چھوڑو. آج یہ وعدہ کر کے اٹھو کہ اس قوم کے بچے سے جب مستقبل میں پوچھا جائے گا کہ کیا بنو گے بڑے ہو کے, تو وہ جواب دے گا کہ جناب پہلے تو میں کوئی ہندوستانی اداکار بننا چاہتا تھا, لیکن اب میں وہ 17 سال کی عمر میں ایک بہن کے خط پہ سندھ کو فتح کرنے والا محمد بن قاسم بننا چاہوں گا. وہ جواب دے کہ جناب میں تو وہ طارق بن زیاد بننا چاہوں گا جو کشتیاں جلا دیتا تھا لیکن واپسی کا رخ نہیں کرتا تھا. وہ جواب دے کہ میں تو ایسا چیف آف آرمی سٹاف بننا چاہوں گا جیسا نور الدین زنگی تھا, کہ گستاخوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں روتے چیختے چلاتے ہوئے پھرتا کہ یا رسول اللہ مجھے چنا اس کام کے لیے. میں تو ایوبی کی طرح اس سے پاس سالار بننا چاہوں گا. دوستان ذی وقار, ایوبی کی شہادت پہ اس کے بعد جب دوبارہ بیت المقدس کو صلیبیوں نے فتح کیا تو اس کی قبر پہ آ کے لات مار کے کہتے ہیں اٹھو ایوبی, ہم پھر سے آ گئے ہیں. لیکن قبر پہ لکھا تھا تم کیا سمجھتے ہو, ایوبی کے مرنے سے فرد واحد مرا, ایوبی کے مرنے سے پوری امت مر گئی. دوستان ذی وقار, آج اس امت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. یہ فقط ناچ گانے باجے سے جشن آزادی نہیں ملتی. پوچھو ان ماؤں سے آزادی کی قیمت کیا ہے. اور ایک آخری بات, فتح جنگ سے, پنڈی گھیب سے مجھے اکثر شکایت ملتی ہے. جو یہاں اغوانی رہتے ہیں, جو یہاں پٹھان رہتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تنگ کیا جاتا ہے. جناب پاکستان was not made for پنجابیز, بلوچیز, سندھیز, پشتونز اور کشمیریز. پاکستان was made for Muslims. یہ بات پاکستان تب جا کے حقیقی معنوں میں ایک متحد پاکستان ہوگا جب یہاں کا نوجوان وعدہ کر کے اٹھے گا کہ اس علاقے میں تمہیں کوئی پٹھان نظر آئے گا تو اسے اپنے سینے سے لگاؤں گا. اس علاقے میں تمہیں کوئی افغانی نظر آئے گا تو اسے سینے سے لگاؤں گا. آج میں کسی اور کے کہنے پہ اپنے افغانی بھائی کو قتل نہیں کروں گا. آج کے بعد میں کسی کے کہنے پہ ایران یا سعودیہ یا ترکی کے خلاف بکواس نہیں کروں گا. یہ نام نہاد ڈیفنس اینالسٹ جا کے امریکہ کے چرنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. امریکہ کے خلاف, اسرائیل کے خلاف بولتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. بات تو مسلمان کو لڑانے کی, عراق ایران میں کیا ہوا, عراق کویت میں کیا ہوا, سعودیہ یمن میں کیا ہوا. آج وہی کچھ پاکستان اور افغانستان اور پاکستان اور ایران کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی, تم لوگ گھر میں 4 ہو, دشمن 3 ہیں,
نہیں شکست دے سکتے، لیکن وہ اگر تمہیں ایک کو سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان بنا دے پھر باری باری سب کو تباہ کر دے گا۔ جناب اب متحد ہونے کا وقت ہے، ورنہ کل جب امریکہ تم لڑو گے آپس میں اور امریکہ امن کے قیام کے لیے پھر آئے گا، اور پھر وہ جب تمہیں چن چن کے قتل کرے گا نا تو وہ تم سے نہیں پوچھے گا کہ بچا تاسو پختون دے یا پنجابیان دے یا تمہارا مکتبہ فکر کیا ہے۔ آخری بات، اقوام عالم کو آپ سے کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ اقوام عالم کو آپ سے امیدیں وابستہ نہیں ہے کہ آپ ٹیوب ویل لگا کے دیں گے یا نہیں، آپ قیمے والے نان پہ ضمیر بیچیں گے یا نہیں، آپ بریانی کی پلیٹ پہ ضمیر بیچیں گے یا نہیں۔ اقوام عالم کو کیا امیدیں وابستہ ہیں؟ جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا اس دن ملیشیا سے لے کے انڈونیشیا تک اور انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک جشن منایا گیا تھا۔ اس وقت ایک فلسطینی بچہ ہاتھ میں کنکر اٹھا کے اسرائیلی توپوں کی طرف دیکھتا تھا اور کہتا تھا، جو پہلے کہا کرتا تھا کہ نحنو ابناء المسلمین وکلنا صلاح الدین، کہ ہم سب مسلمانوں کی اولادیں اور ہم سب میں سے ایک صلاح الدین ایوبی ہے، وہ بچہ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تو کہنے لگا اسرائیلی توپوں کی طرف کنکر اٹھا کے کہ ڈو ناٹ لک ایٹ دا اسٹون ان مائی ہینڈ، لک ایٹ دا ایٹم بم ان پاکستان۔ دوستان ذی وقار، آج اتحاد کا درس دینا ہے۔ پہلی صفوں میں جب تمام لوگ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں فار دا سیک آف اسلام ان پاکستان اینڈ فار دا سیک آف کشمیر، تو عوام کیوں ایک دوسرے کے دستوں کے گربان ہے؟ خدا را سیاست کے پیچھے ایک دوسرے کے رستے روکنا بند کرو، ختم کرو۔ خدا را آج پاکستان کو آپ سے سیاسی پارٹیز کے بالا تر ہو کے پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ جس طرح فوج کی ذمہ داری ہے بارڈر پہ جا کے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔